شہر تبریز میں ایک شب زندہ دار عابد و زاہد شخص رہتا تھا۔ لوگ میٹھی نیند کے مزے لیتے رہتے لیکن وہ خدا کی یاد میں محو رہتا۔ ایک رات عبادت میں مصروف تھا کہ ایک چور پڑوس کے مکان میں آ گھسا۔ آہٹ کی آواز سن کر اس مرد خدا نے شور مچا دیا۔ شور سن کر پڑوسی بیدار ہو گئے اور چور بھاگ گیا۔ چور کے بھاگنے کے بعد نیک دل انسان کے ذہن میں خیال آیا کہ اس نے چور کے ساتھ ظلم کیا ہے اور شور مچا کر اسے روزی سے محروم کر دیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چور کی منزل کا تعین کر کے بہت تیزی سے بھاگا۔ ایک مختصر راستے سے ہوتا ہوا وہ چور کے سامنے پہنچ گیا۔ چور اسے دیکھ کر ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے لگا تو زاہد نے کہا، اے شخص، تو مجھ سے کیوں ڈرتا ہے؟ میں تو ایک عرصے سے تجھ جیسے بہادر اور شاہزور شخص کی تلاش میں تھا۔ میرا ساتھی بن جا، مل کر چوریاں کریں گے اور دنوں میں امیر ہو جائیں گے۔ چور یہ سن کر رک گیا۔ عابد بولا، ایک ٹھکانہ تو اسی وقت بتا دیتا ہوں، اگر ہم دونوں مل کر جائیں تو کچھ نہ کچھ ہاتھ ضرور لگے گا۔ کہو، میرا ساتھ دو گے؟ چور فوری طور پر اس بات پر رضامند ہو گیا اور عابد اسے مختلف راستوں سے گھما پھرا کر اپنے گھر لے آیا۔ وہاں جا کر اس نے چور کو باہر ٹھہرنے اور نگرانی کرنے کا کہا، جبکہ خود دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا اور کہا کہ میں اندر جاتا ہوں، جو مال ہاتھ لگے گا باہر پھینک دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے مکان میں جا گھسا۔ اس کے گھر میں سامان کہاں تھا؟ چور کو مایوسی سے بچانے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر باہر پھینک دیے اور پھر چور چور کا شور مچا دیا۔ چور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ جب زاہد نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، چلو، چور کی کچھ تو امداد ہو گئی۔ یہاں اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ احسان کے بلند مرتبے پر فائز ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان ہر وقت دوسروں کی بھلائی کی فکر میں مبتلا رہے۔ انسان ہونا ایک بہت بڑی بات ہے اور اسی سے اللہ راضی ہوتا ہے۔